بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہر نبی کو کلائی میں مہر نبوت دی گئی، حضور کو پشت میں دی گئی۔ لکھتے ہیں اس لیے جتنے نبی آئے انہیں دکھانا اور بتانا پڑتا تھا ہم اللہ کے نبی ہیں، میرے رسول کو بتانا نہیں پڑتا تھا، چہرہ ہی بتا دیا کرتا۔ حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا، وہ بتا دیتا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ایسا شاندار چہرہ اللہ نے میرے حضور کو عطا کیا۔ لیکن یاد رکھیے گا، صرف حضور کو دیکھنا کافی نہیں ہے، صرف حضور کو دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، ابو لہب نے، عتبہ، شیبہ، سب نے دیکھا تھا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ جہاں ایک بڑی عجیب بات ہے اگر آپ غور کریں تو، ہم اکثر بات کرتے ہیں ایمان بالغیب کی، قرآن میں ہے نا مومنوں کی شان الذین یؤمنون بالغیب، یہ سمجھیے گا بات بڑی ایمان افروز بات ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے، مومن وہ ہے جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے۔ کیا ہے غیب؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، دوزخ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے، حضور کو نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے۔ ایمان، سوال اٹھایا علماء نے کہ ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا اور بغیر دیکھے ایمان لائے تو ایمان بالغیب ہے، لیکن ابو بکر نے تو حضور کو دیکھا تھا، تو پھر کیا ان کا ایمان بالغیب نہیں ہے؟ کیونکہ ایمان بالغیب تو وہ ہے جو بن دیکھے لایا جائے۔ صحابہ نے تو حضور کو دیکھا تھا تو ایمان لائے، تو کیا وہ ایمان بالغیب نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان بالغیب ہے وہ بھی، لیکن فرق کیا ہے؟ خالی حضور کے ہاتھوں کو دیکھنا ایمان نہیں ہے، ان ہاتھوں میں ید اللہ والی طاقت ماننا ایمان ہے۔ حضور کے چہرے کو دیکھنا ایمان نہیں ہے، اس چہرے میں وجہ اللہ کا اظہار دیکھنا ایمان ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیے تو یوں بات ہوگی، محمد بن عبداللہ کو دیکھنا ایمان نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کو دیکھنا ایمان ہے۔ ورنہ غور کیجئے، جب ابو جہل قبر میں پہنچا ہوگا، سوال تو ہوا ہوں گے، تیسرا سوال تو ہوا ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو کیا کہا ہوگا ابو جہل نے؟ ہیہاتا لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا ان کو یہ کون ہے۔ اگر جانتا نہیں تھا تو پتھر کس پہ برساتا تھا؟ جانتا نہیں تھا تو کس کی راہوں میں کانٹے بچھاتا تھا؟ دنیا میں تو جانتا تھا، قبر میں کیوں نہیں جان رہا؟ اور 1450 سال کے بعد جب غازی ممتاز قادری قبر میں پہنچے ہوں گے اور فرشتے نے پوچھا ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو جواب دیا ہوگا نا، آج پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے؟ ہم تو دنیا میں کہا کرتے تھے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں صرف اسی دل و ربا کے واسطے۔ اب پوچھتے ہو کہ یہ کون؟ ممتاز قادری نے دیکھا نہیں مگر قبر میں پہچان رہے ہیں، ابو جہل نے دیکھا تھا مگر قبر میں پہچان نہیں رہا۔ یہ ہے ایمان بالغیب، اور یہی وہ آنکھ کا فرق ہے کہ کچھ دیکھ کے بھی محروم رہے اور کچھ بن دیکھے بھی بہت کچھ پا کے چلے گئے۔ تو حضور کے چہرے میں تو کمال تھا، لیکن اگلے کی قسمت میں ایمان بھی ہونا چاہیے نا۔ اب اگلے کی قسمت میں ایمان بھی نہ ہو تو وہ حضور کو دیکھتے رہے مگر ان کی قسمت میں ایمان نہ تھا۔ اگلی ایک اور بات بھی ہے، چہرہ مصطفیٰ کی خصوصیات بہت سی ہے، ایک خاصہ حضور کا یہ بھی ہے چہرہ انور کا۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، ابو جہل لانگتی گزرا تو حضور کو دیکھ کے معاذ اللہ کہنے لگا کیسا برا چہرہ ہے، حضور کے چہرہ انور کو دیکھ کے کہا۔ تو آقا کریم نے پتہ جواب میں کیا کہا؟ حضور نے فرمایا صدقت یا عدو اللہ، اے خدا کے دشمن تو نے سچ کہا ہے۔ صدیق اکبر منظر دیکھ رہے تھے، وہ پیچھے آئے، انہوں نے کہا واہ واہ سبحان اللہ کیسا حسین چہرہ۔ کہا صدقت یا ابا بکر، ابو بکر تو نے بھی سچ کہا ہے۔ صحابہ حیران ہوتے، ابو جہل بھی سچا اور ابو بکر بھی سچا، یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ دونوں سچے کیسے ہو گئے؟ باتیں دونوں کی مختلف ہیں۔ اب جواب سنیے حضور کا، آقا فرمانے لگے آنا میرۃ الرحمن، میں رحمان کا آئینہ ہوں۔ ابو جہل نے دیکھا اپنا بوتھا نظر آیا، ابو بکر نے دیکھا اپنی تصویر نظر آئی، تو جس نے جیسا دیکھا ہے وہ ویسا بولا ہے۔ تو آج یہ جو اختلاف اور افتراق ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر آنکھ تو ایک جیسی نہیں ہے نا،
ہر آنکھ کے دیکھنے کا بھی فرق بھی ہوتا ہے، اور جو ایک اللہ والے دیکھتے ہیں ان کے دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ جتھے ورگ قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہ ہوڑ ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دینے او شور ڈٹھا، اللہ والے اگل مکا چھوڑی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا۔ تو جو جس نے دیکھا، میر علی نے دیکھا تو بولے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی ظلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیہن مدبریا۔ ادھر سے بریلی کا امام بھی جلوے دیکھ رہا تھا، کہ وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو یہ چہرہ انور کا کمال تھا، لوگ حضور کو دیکھتے گئے اور کلمہ پڑھتے گئے۔ دوسرے نمبر پر جس وجہ سے کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے وہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا کردار تھا، حضور کی سیرت تھی۔ یہ مستشرقین ملحدین جنہیں آج کی اصطلاح میں سیکولر لبرلز کہا جاتا ہے، ان کا اسلام کے اوپر ایک اعتراض ہے، بلکہ اعتراض نہ کہیے الزام ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس پہ بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات اشارہ انداز کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے انگلی اٹھائی اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضور نے انگلی اٹھائی، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یار غور کرو، جس نبی کی انگلی میں اتنی طاقت ہے، اس نبی کی تلوار کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر میرے حضور تلوار اٹھا لیتے اور تلوار کو سہارا بنا کر دین پھیلانا چاہتے تو بتائیے تھی کسی کی جرت میرے رسول کی تلوار کے سامنے کھڑا ہو سکتا؟ تو دین مصطفیٰ وہ تلوار سے نہیں پھیلا، میرے حضور کی مسکراہٹوں سے پھیلا ہے، میرے حضور کے کردار سے پھیلا ہے۔ وہ کردار جو آقا کریم علیہ السلام ہمیں دے کے گئے ہیں، آج ضرورت ہے اسی کردار کو اپنانے کی۔ میں چند باتیں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے، کردار مصطفیٰ کے حوالے سے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں تو گھر کے اندر مختلف کریکٹرز کردار ہیں، ہر گھر کے اندر عمومی طور پہ ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے۔ یہ سارے کردار ہر گھر میں عمومی طور پہ موجود ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کرداروں کے ساتھ جو سلوک ہم نے کرنا ہے وہ ہمارے آقا نے ہمیں کیا سلوک سکھایا ہے۔ حضور کی سیرت سے دیکھتے ہیں۔ زمانہ عرب کی کہانی سنیے ذرا پھر۔ ایک عجیب بات لکھی مورخین نے کہ باپ مرتا تھا، حضور کے ولادت سے پہلے کے یہ حالات ہیں۔ باپ مرتا تھا، بیٹے وراثت کو تقسیم کرتے تھے اور ماں کو بھی وراثت میں رکھا جاتا تھا، تقسیم کیا جاتا تھا۔ تقسیم کرتے کرتے کسی کے حصے میں زمین آ گئی، کسی کے حصے میں کیا آئی، کسی کے حصے میں کیا آیا۔ ایک بیٹا بچ جاتا تھا تو اس کے حصے میں ماں آ جاتی تھی۔ وہ خوش نہیں ہوتا تھا کہ میرے حصے میں ماں آ گئی ہے، بلکہ وہ پریشان ہوتا تھا، بھائی کو جائیداد زمین مل گئی، مجھے ماں ملی، میں کیا کروں گا؟ لیکن ظالم کیا کرتا تھا، دوسرے ہی دن جہاں غلاموں کی منڈی لگتی تھی اپنی ماں کو وہاں لے جاتا اور ماں کو وہاں کھڑا کر دیتا۔ جس طرح کوئی شخص اپنا جانور بیچتے ہوئے اس کی خصوصیات گنواتا ہے، وہ ظالم بھی اسی طرح اپنی ماں کی خصوصیات گنواتا اور گاہکوں کو بلاتے ہوئے کہتا اسے لے جاؤ، یہ برتن بھی مانج لیتی ہے، جھاڑو بھی لگا لیتی ہے، گھر کے سارے کام کر لیتی ہے، اسے لے جاؤ۔ وہ ماں کو بیچ کے پیسے کھڑے کر لیتا۔ یہ اس قسم پرسی کے حالت میں اس گراوٹ کے شکار لوگ تھے۔ جب میرے حضور دنیا میں آئے، لوگوں کی حالت کیا تھی، ماں کے ساتھ کیا سلسلہ تھا، لیکن جب حضور آئے، اللہ اکبر، وہ جنت جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، میرے حضور نے اس جنت کو کھینچا اور ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ لوگوں کو بتا دیا تم ماں کو کیا سمجھتے ہو، تمہاری جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی اللہ نے۔ یہ حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ اور پھر حضور نے اپنے کردار سے بھی بتایا ماں کی عظمت کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک مجلس میں حضور کے ساتھ تھے اور جرانہ کے مقام پہ حضور گوشت تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک خاتون آئی تو آقا کریم علیہ السلام نے اسے دیکھا تو حضور خوش ہو گئے دیکھ کے۔
چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کھلکھلا اٹھا چہرہ حضور کا. آقا کریم نے اپنی چادر کندھے سے اتاری اور زمین پہ بچھا کے انہیں کہا بیٹھیے. وہ خاتون بیٹھ گئی. صحابہ کہتے ہیں وہ بڑی بوڑھی خاتون تھی، اونچی آواز سے بول نہیں سکتی تھی اور نہ زیادہ آہستہ سن سکتی تھی، اونچا سنتی تھی. تو صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے ان کو بٹھایا تو وہ جب کوئی بات کرنے لگتی تھی تو حضور اپنا کان ان کے منہ کے قریب لے جاتے، اور جب حضور نے کچھ کہنا ہوتا تو اپنے ہونٹ ان کے کان کے قریب لے جاتے. صحابہ کہتے ہیں یہ محبت بھرا منظر دیکھ رہے تھے. یہ کون سی ہستی ہے جنہیں حضور اتنا پروٹوکول دے رہے، جنہیں آقا اتنی شانیں اور عزتیں دے رہے. ایک صحابی نے کہا تم نہیں جانتے انہیں؟ کہا نہیں. کہا میں جانتا ہوں، یہ بنو سعد کی حلیمہ ہے جس نے حضور کو دودھ پلایا ہے. یہ تو وہ ماں ہے جس نے حضور کو دودھ پلایا. اس ماں کی عظمت کیا ہوگی جس نے میرے حضور کو جنم دیا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم سفر میں تھے، ایک صحابی نے ویسے کسی بات میں ذکر کر دیا، کیا کہا یہ ہے راستہ ابوا کا. بس ابوا کا لفظ سنا میرے حضور نے تو حضور کو بہت کچھ یاد آ گیا. مکہ سے مدینہ کا سفر تھا، امی جان بھی ساتھ تھی، ام ایمن بھی تھی. امی جان کی طبیعت ناساز ہوئی اور اسی جگہ پہ ان کا وصال ہو گیا. وہی مزار شریف بنا. آج جب ابوا کا لفظ سنا تو حضور نے سواری کا رخ ادھر پھیر دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم بھی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ. آج ذرا غور کیجئے گا، آج نوجوان اگر ماں دنیا سے چلی جائے، پہلے 3-4 دن تو قبرستان آتا جاتا رہتا ہے، پھر ذرا آہستہ آہستہ جمعہ اور پھر محرم عید اور پھر نوکریوں میں پھنس جاتا ہے، شہر سے باہر چلا جاتا ہے. عرصہ بعد قبرستان جاتا ہے تو قبر نہیں مل رہی ہوتی ماں کی. کسی کو کہتا ہے میرے ساتھ چلو، مجھے امی کی قبر نہیں مل رہی. آج ذرا دیکھیں حضور اپنی امی کی قبر پہ جا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں جب آقا سواری سے اترے تو پائنتی کی طرف حضور بیٹھ گئے قدموں کی جانب، اور عجیب انداز تھا حضور کا. گھٹنوں میں سر رکھ دیا، حضور نے رونا شروع کر دیا. آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضور ماں کو بار بار یاد کر رہے تھے اور بار بار ایک جملہ آقا کریم ارشاد فرماتے، میری ماں ہوتی، میری ماں ہوتی، آج میری ماں ہوتی، آج میری ماں ہوتی. فرمایا علماء نے کہ یہ انداز کیسا تھا حضور کا محبت و برا. لکھتے ہیں اس لیے غور کیجئے، کبھی گھر کے اندر غربت کا ماحول ہو، ماں بیمار ہو، ماں کی دوائی کے پیسے بھی نہ ہو، اسی غربت کے اندر ماں دنیا سے چلی جائے، ماں کے جانے کے بعد اللہ بھاگ لگا دے، لمبی گاڑی بڑی کوٹھی، اور پھر بندہ سوچتا ہے آج ماں ہوتی، ماں نے غربت کے دن دیکھے تھے، ذرا آج کی بہاریں بھی دیکھ لیتی. آج حضور کو یاد آ رہا ہے، آج میری ماں ہوتی، ماں نے وہ غریب الوطنی دیکھی تھی، ذرا آج بھی دیکھتی کیسے اس کا بیٹا انگلی اٹھاتا ہے چاند کا کلیجہ بھی چیر کے رکھ دیتا ہے. آج ماں ہوتی تو دیکھتی کیسے کیسر و کسرا نے اس کے بیٹے کے آگے سروں کو جھکا دیا ہے. آج میری ماں ہوتی تو دیکھتی. اور پھر حضور کیا جملہ کہتے ہیں، نوجوانوں دل کے کان سے سنیے گا. آقا فرماتے ہیں میری ماں ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، کانوں میں محبت بھری میٹھی ماں کی آواز آتی، یا محمد لعجبتہا لبیکی. میں رب کی نماز بعد میں پڑھتا، ماں کے پاس پہلے چلا جاتا. یہ حضور دین دے کے گئے ہیں، یہ میرے آقا دین سکھا کے گئے ہیں. ماں کی عظمت حضور نے بتائی ہے کہ ماں کیا چیز ہے، مقام کیا ہے ماں کا، باپ کا کیا مقام ہے. آئیے ذرا حضور کے دامن سے موتی چنتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی خوبصورت نورانی مجلس میں ایک صحابی آیا، نوجوان تھا. حضور میں کماتا ہوں، میرے اپنے بھی بچے ہیں، میرے والد صاحب کہتے ہیں جو کمائی لاتے ہو مجھے دے دو. حضرت ابا جی کو سمجھائیں. اکثر نوجوانوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب کمانے والے بن جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ابا جی بس اب آپ اپنی کریں، ہم اپنی کریں گے، اب اپنی کرو. تو صحابی بھی اس طرح حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ میرے والد گرامی کو کہیے کہ اب اپنا نظام خود دیکھے. تو حضور نے باپ کو بھی بلا دیا، بیٹے کی بھی بات سنی. قبل اس کے کہ حضور کوئی فیصلہ فرماتے، جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آ کے عرض کی آقا یہ جو باپ آپ کے سامنے کھڑا ہے اس نے اپنے دل کے اندر کچھ اشعار ترتیب دیے، اسے کہیے وہ اشعار تو سنائے. اب وہ جو اس کے دل میں تھے وہ خالی اس باپ کے اشعار نہیں تھے، وہ آج کے ہر باپ کی ترجمانی تھی. اس نے عرض کیا آقا میرا یہ بیٹا جب چھوٹا تھا یہ کمزور تھا، میں نے اس کی پرورش کی کہ آج یہ کمزور ہے میں اس کا سہارا بن جاؤں، تو کل میں کمزور ہو جاؤں گا یہ میرا سہارا بن جائے گا. حضور کوئی بیماری کی رات اس پہ آتی، میں سمجھتا یہ نہیں بیمار، میں خود کو بیمار سمجھ کے ساری رات گزار دیتا تھا. آقا آج میرے بوڑھے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، میں کما نہیں سکتا، میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں تو یہ ہاتھ روک لیتا ہے.
मेरे हुजूर बड़े जलाल में आ गए और जलाल वाले अंदाज में हुजूर ने फरमाया, अंता व मालो का ले अभी का, ए नौजवान सुन ले, तू भी तेरे बाप का है, तेरा सारा माल तेरे बाप का। नौजवान जितना कमाएगा उसकी कमाई के एक एक रुपए पर जितना उस नौजवान का हक है उतना ही उसके बाप का हक है। ये मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का फैसला है, ये हुजूर का फतवा है। आज गौर किया जाए इस बात के ऊपर कि वालिदैन जैसी वो नेमत जो दुनिया के अंदर और कोई नहीं हो सकती। किसी शख्स का एक मामू दुनिया से चला जाए तो और मामू भी हो सकता है, एक खाला चली जाए और खाला भी हो सकती है, भाई चला जाए तो और भाई भी हो सकता है, बहन चली जाए और बहन भी हो सकती है, लेकिन माँ चली जाए तो कोई और माँ नहीं हुआ करती, बाप चला जाए तो कोई और बाप नहीं हुआ करता। माँ भी एक होती है, बाप भी एक होता है। इसलिए जो एक दुनिया के अंदर अल्लाह ने दिए हैं, जिनका कोई बदल नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं है, उनकी कदर की जाए, उनको इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखा जाए। इस्लाम का कैसा हसीन खूबसूरत मजहब है। अंग्रेज तो कहता है साल में एक दिन माँ का, साल में एक दिन बाप का। अजीब अजीब निजाम दे दिया। माँ बाप बूढ़े हो जाए तो ओल्ड हाउस में जमा करा दो, और फिर क्या है, अचानक याद आ जाए कि आज तो फादर्स डे है, तो बाजार से घूमते हुए एक फूल लेके ओल्ड हाउस में चले जाओ और बाप को दे दो, अबू जी आज तो फादर्स डे था, बाप को याद कर लो। एक बार साल में माँ को याद कर लो। लेकिन आओ मेरे रसूल के कदमों में, हुजूर फरमाते हैं जो मोहब्बत की निगाह से अपने वालिदैन को देखेगा अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता करेगा। अर्ज की आका कोई 10 बार देखे, फरमाया भले 10 बार देखे। हुजूर कोई 100 बार देखे, फरमाया 100 बार देखे। आका कोई 1000 बार देखे, फरमाया बेशक 1000 बार देखे। तुम देखते थक सकते हो, अल्लाह अजर अता करते नहीं थक सकता। तो साल बाद की बात नहीं है, लम्हा लम्हा माँ बाप के लिए ये मेरे हुजूर का दिया हुआ दीन है। नौजवानों ऐद करो, हम हुजूर के मिलाद की महफिल में आते हैं, मोहब्बत रसूल का नारा भी लगाते हैं, लेकिन गुलामी रसूल में मौत कबूल की बात भी करते हैं। अगर वो शख्स जो मिलाद की महफिल में तो आता है, गुलामी रसूल में मौत कबूल की बात भी करता है, वो माँ का नाफरमान है, बाप का नाफरमान है, तो फिर कैसा हुजूर का गुलाम है? वो फिर कैसा हुजूर के तरीके पे चलने वाला है? वो कैसे मोहब्बत रसूल का दावा कर लेता है? इसलिए आज हम अपने जिंदगियों को देखें, शब और रोज को देखें, अपनी मोहब्बतों का सिलसिला माँ बाप के साथ रखें, मोहब्बतों की निगाह से देखें, और जब भी घर में हो, घर से बाहर हो, उनके साथ राब्ते में रहें। घर से दूर जाए तो रोजाना फोन कर लिया करें, उनको सुकून मिल जाता है माँ बाप को। घर से बाहर निकलते हुए भी उन्हें बता के जाएं मैं कहाँ जा रहा हूँ, ताकि माँ बाप सुकून से रहें, क्योंकि आपको पता है हालात बड़े नाजुक हैं। रोज माँ बाप खबरों में पढ़ते सुनते हैं कि दोस्तों में गया था और किसी ने कत्ल कर दिया, दोस्तों ने मार दिया, तो वो माँ बाप परेशान होते जब बेटा घर से निकलता है। तो इसलिए जब भी घर से जाएं, माँ बाप को तसल्ली दे के जाएं, और उनसे जब गुफ्तगू करें, सुरों को झुका के आहिस्ता आवाज के साथ, ऊंची आवाज माँ के सामने नहीं होनी चाहिए। अबे तबे वाला तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। कुरान तो कहता है उफ तक भी माँ को न कहो, बाप को न कहो, ऐसा अंदाज ना हो कि जिससे माँ बाप का दिल दुख जाए। लेकिन बदकिस्मती है आज कि आज माँ डरती है कि मैं अगर बेटी से बात करूंगी तो बेटी एक बात करूंगी तो वो आगे मुझे 10 सुनाएगी। बाप डरता है कि बेटे से बात करूंगा, एक बात के जवाब में 10 बातें सुनाएगा। ये मंजर ये